بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پیپ لائف کی ایک اور نئی ویڈیو سیکشن میں ہم آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی تھی۔ اسے تخت داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا۔ جب سن 70 میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ ٹائٹس نے یہ پتھر اپنے ساتھ لیا اور روم میں لا کے رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئی لینڈ پہنچا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ۔ ایرش اور اسکاٹش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کیا کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ اسی پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کیا کرتے ہیں، جبکہ یہ پتھر آج برطانیہ کے ایک چرچ میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہودی اس تخت داؤد کو اس کی پرانی جگہ تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت داؤد پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا، یعنی یہودیوں کا وہ مسیحا جسے ہم دجال کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے مطابق اس تخت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ہیکل سلیمانی کے تمام حصے یہودیوں نے تعمیر کر رکھے ہیں، اب صرف اس کو نصب کرنا باقی ہے۔ یہ ہیکل سلیمانی عین اس جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے گنبد صغرا اور مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصی کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینوں کی مدد سے کمزور کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جب مسجد اقصی، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کو شہید کیا جائے گا تو کمزور اور بکھرے ہوئے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو یا دیوبندی، اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے متعلق تمام مسلمان متحد ہیں۔ نتیجے میں آخری عالمی جنگ ہوگی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ناظرین، وہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ ایک پرندہ خالی جگہ کی تلاش میں اڑے گا، لیکن اسے پوری زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں، حتیٰ کہ وہ تھک کے گر جائے گا تو جہاں وہ گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر صورت میں ہو کر رہے گی۔ اس جنگ کا ذکر تمام مذاہب کی کتابوں ارمجدون، ارماگیڈن، جبکہ ہندوؤں کی کتاب میں مہا یدھ کے نام سے موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ان کی ایک خفیہ فوج پوری تیاری کی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمان بدقسمتی سے اپنے ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، یا ان کو عیاشیوں، بدماشیوں یا فرقہ پرستی میں الجھا دیا گیا ہے، یا پھر مذہبی جماعتوں کے آپس کے مومن و کافر کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ بچے بڑے اور بزرگ سب میڈیا اور بے حیائی کے پیچھے گامزن ہے۔ میری قوم کو ان چیزوں میں الجھا کر دین سے دور کر کے وہ لوگ اپنے اصل مشن پر پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں۔ دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور تمام سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے معلومات حاصل کر سکیں، اور وہ مسلمان جن کا ضمیر ابھی تک سویا ہوا ہے ان کا ضمیر جاگ سکے۔ اپنے ہوسٹ اور دوست کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔